نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ایک خاص قسم کی لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اس لکڑی کو حاصل کرنے کے لیے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ پیارا دوستو، اس کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم آپ کو بہت زیادہ تکالیف دیتی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کر دیتی، لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ پیارا دوستو، یہ کشتی کم و بیش 100 سال کے اندر تیار ہوئی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر کی طرح اور کشتی کا پچھلا حصہ اس کے دم جیسا تھا۔ اس کشتی کے اوپر تار کول کا لیپ کیا گیا تھا اور کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے تھے۔ اس کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ ادھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مکمل تیار ہو گئی تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی قریب آ چکا تھا، جس حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا تھا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تندور سے پانی ابل آیا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قرآن پاک میں نقل فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور تندور سے پانی ابلا تو ہم نے فرمایا کہ کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور باقی تمام مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ یار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دردناک طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان سے پانی برسایا جانے لگا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ سوار کر لیا، اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں، اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین، مرد و عورت کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جن کا نام وائلہ تھا، اور آپ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام کنعان تھا۔ یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے، اور نہ ہی یہ دونوں کشتی پر سوار ہوئے اور طوفان کے اندر غرق ہو گئے۔ پیارے دوستو، تفسیر ساوی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پیارا دوستو، کشتی کی کل 3 منزلیں تھیں، جن میں سب سے نیچے والی منزل پر درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کو رکھا گیا تھا، اور درمیانی منزل میں چوپائے اور دیگر جانوروں کو رکھا گیا تھا، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسانوں نے قیام کیا تھا۔ پیارا دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے دوران مسلسل 40 دن تک بارش ہوتی رہی اور مسلسل زمین پانی ابلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ کوئی بھی اس طوفان سے نہ بچ سکا۔ چنانچہ 150 دن تک یہ کشتی مسلسل اس طوفان کے اندر ہچکولے کھاتی رہی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آخر کار یہ طوفان تھم گیا، اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک طوفان کے ختم ہونے کے بعد سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ اس طرح دنیا کی سب سے پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا، اور جو لوگ اس کشتی میں موجود تھے وہی لوگ بچ پائے، اور باقی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک طوفان نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے انسانی زندگی کو آباد کیا، اور آج جو انسانی نسل موجود ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پیارا دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی آج کے دور میں دریافت ہو چکی ہے کہ نہیں۔ اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی نوح کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہیں، جو کہ 1400 فٹ اونچی ہے۔ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور یہ ہزاروں میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس کشتی کی دریافت کے بعد چینی اور یورپی ماہرین جبکہ تمام اہل کتاب کے ماہرین یہ مانتے ہیں
کہ یہی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور ان ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ کشتی 4800 قبل مسیح کی ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو محققین نے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کے رکنے کی جگہ جودی پہاڑ لکھی ہے، جبکہ یہ پہاڑ کوہ کرداں کا حصہ ہے۔ یہاں پر ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک مسجد تعمیر کی تھی، جس کو سمانین مسجد کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ہی خسران شہر آباد کیا تھا۔ آپ کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ پیارا دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا شیطان بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا تھا؟ پیارا دوستو، آج کل بہت سی بے بنیاد ویڈیوز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شیطان گدھے کی دم کے ساتھ لٹک کر سب سے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کوئی بھی جن اور شیطان موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی کوئی مستند روایات ملتی ہیں۔ یہ تمام تر باتیں فضول اور لغو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام تر فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔